کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنی ہیں اور آپ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی اور نہ اس پر کوئی اس سے گفتگو کی۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، اے موسیٰ، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور منع کر دیا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ جو شخص تمہارے پاس روز جانوروں کی بولیاں سیکھنے آتا ہے، تم اس کو جانوروں کی بولیاں کیوں نہیں سکھا دیتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم خدا مل گیا، جب خدا کی رضا ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ اس کے بعد میں ناظرین کرام، جب وہ شخص بولیاں سیکھ کر اپنے گھر آیا تو اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا اور ایک بیل تھا اور ایک مرغا اور ایک کتا تھا۔ اب وہ جانوروں کی بولیوں کو سیکھ چکا تھا۔ اب کتا اور مرغا جو آپس میں گفتگو کریں وہ سن سکتا تھا، اب جو بیل اور گھوڑے آپس میں گفتگو کریں وہ سن سکتا تھا۔ اب اس کے گھر کا یہ عالم تھا، جس طرح گھر پر باقی سدس رہتے ہیں انسان، اسی طرح کتے بلی جو بھی اس کے گھر پر تھے وہ سب اس کی باتیں سن سکتے تھے اور وہ ان کی باتیں آرام سے سن سکتا تھا۔ اس کے بعد کچھ بچا ہوا کھانا اس نے اپنے مرغے کو دیا، جس پر کتے نے اپنا جھپٹا مارا تو اس سے وہ ناکام ہو گیا۔ کتا کہنے لگا کہ تم نے میرا کھانا چھین لیا اور میں کئی دن سے بھوکا ہوں اور تم نے میرا کھانا چھین لیا۔ تو کتے سے مرغے نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کل مالک کا بیل مرے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس کے بعد مالک نے یہ بات سن لی کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ میرا بیل مرنے والا ہے۔ مالک نے اپنی ہوشیاری دکھائی اور جا کر بازار میں اسے بیچ دیا۔ پھر کتے نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کل مالک کا بیل مرے گا لیکن بیل تو مرا نہیں۔ تو اس مرغے نے کہا، بیل تو مرا لیکن کسی اور کے گھر جا کر مرا، ہمارے گھر پر نہیں مرا، کیونکہ ہمارے مالک نے اسے بیچ دیا تھا۔ اب تم پریشان نہ ہو، مالک کا کل گھوڑا مرے گا اور تم خوب آرام سے پیٹ بھر کر کھانا۔ دوسرے دن یہ بات مالک نے سن لی اور جا کر دوسرے دن بازار میں اس کو بیچ دیا۔ اب کتے نے پھر مرغے سے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ مالک کا گھوڑا مرے گا، وہ بھی نہیں مرا۔ تو مرغے نے کہا، گھوڑا تو مرا لیکن وہ کسی اور جگہ جا کر مرا۔ اب تم بالکل پریشان نہ ہو، کل مالک مرے گا، کل مالک مرے گا، اور جب تک اس کا تیجا 40واں 20واں جب ہو اس کی خوب بریانی بوٹیاں کھانا۔ اب یہ سن کر مالک حیران ہو گیا، مالک پریشان کیا، اب ہم کیا کریں، اب تو ہماری باری آ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اے موسیٰ، اے پیغمبر خدا، کچھ کریں ہمارے لیے، اب ہماری باری آ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس اہلنی آ رہی تھی تو تمہارے بیل نے روک لی، اس کے بعد تمہارے گھوڑے نے روک لی، جب تم نے ان دونوں چیزوں کو بیچ دیا جا کر، اب جو اہلنی آ رہی ہے وہ تمہارے اوپر آ رہی ہے، اب تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمہیں مرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک دو جانور اپنے گھر پر ایسے پالیں جو ہماری بلا اپنے سر لے سکیں، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن جس درجہ ہمیں یہ واقعات سبق دیتے ہیں کہ جانور جو ہوتا ہے ہماری اہلنی اپنے سر پر لے لیتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنے گھر پر جانور کو پالنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔